اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا يسرف في القتل انہ کان منصورا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر واحسن تأویلا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہمارا اس آیت کے اوپر ولا تقربوا الزنا پہ کچھ درس زیادہ ہی طویل ہو گیا ہے، تو ویسے بھی مجھے 2-1 دن سے ذرا ٹمپریچر چل رہا تھا، تو مجھے بھی اس وقت اندازہ نہیں ہو رہا کیا کہنا ہے، تو مختصر انداز ہی میں چاہوں گا کہ چیزوں کو آگے لے چلیں، پھر آئندہ جب ہوگا تو اس کو ذرا کر لیں گے اگلی آیات کو تفصیل میں۔ اس پہ مزید زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف اگر چیدہ چیزیں میں دہرا دوں اور رکوع کا پیچھے سے رابطہ جو ہے وہ قائم کر دوں، تو وہ یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک معاشرے کے عمل صالح کیا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا کہ ایک فرد کے عمل صالح کیا ہے، پھر ایک گھر کے عمل صالح کیا ہے، یعنی خاندان کے، اور ایک معاشرے کے عمل صالح کیا ہے۔ تو اس میں پہلی بات آئی تھی کہ معاشرے میں سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ اس معاشرے میں بندگی اس کی ہو، اور پھر دوسرا حق اللہ کے بعد والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اور اس میں بھی پھر ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ آج کا مرد ناکام ہے کہ وہ جو بیوی کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اور ماں باپ کے ساتھ، اس میں توازن نہیں برقرار کر پا رہا، یا ایک طرف ہو جاتا ہے یا دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ تو اس حق کے ساتھ، یعنی بیوی کے حق کے ساتھ پھر والدین کا، بیوی کا حق خاندان کے حقوق کے زمرے میں ہم پڑھائے، تو اس کے ساتھ پھر عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ دوسری جگہ جو چیز ہوتی ہے وہ ایک اور کنٹیکسٹ میں آ رہی ہوتی ہے۔ پھر والدین کے حق کے بعد تھا کہ قرابت داروں کا حق ان کو دے دو، اس کی جو مختلف ڈائمنشنز تھیں وہ آئی۔ پھر اس کے بعد آیا اولاد کا حق۔ اولاد کے حقوق کے ضمن میں یہ بات اس طرح سے آئی کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ اسے زندہ رہنے دو، اولاد سے ایک محبت، پالنا پوسنا، یہ چونکہ فطرت اس کے لیے کفایت کرتی ہے، انسان کی فطرت کے اندر یہ محبت اور چیزیں ایسی ڈال دی گئی ہیں، بلکہ ان کے لیے روک لگانا پڑتا ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ اولاد کو پالو پڑھاؤ، یہ محبت کا جذبہ ہی اتنا شدید ہے کہ انسان پالتا پڑھاتا ہے۔ تو البتہ جو گمراہی آ سکتی تھی شیطان کی طرف سے وہ یہ تھی کہ اولاد کا قتل نہ ہو، اور ہمارے زمانے میں آ کر تو وہ معاملات بھی شروع ہو گئے کہ اس کا وجود ہی نہ جو ہے وہ آئے۔ اس کا ایک تعلق ہم نے پیچھے مالیات سے جوڑا تھا، اب ایک تعلق اس کا آگے جوڑتے ہیں ولا تقربوا الزنا کے ساتھ، یہ ایک بالکل تیسری ڈائمنشن ہے جو میں بیان کروں گا ابھی، کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ اسے جہاں زندہ رہنے دیا جائے، اسی طرح اولاد کو غلط طریقے سے پیدا نہ کرو۔ جب اگر زنا کے ساتھ اس کا ربط جوڑیں گے تو وہ یہ ہو جائے گا کہ اولاد کو غلط طریقے سے پیدا نہ کرو، اور اس کے لیے 2 جو صورتیں تھیں اس میں جو رہنمائی آئی تھی، یہ سورہ نور اور سورہ احزاب، ان دونوں میں مشترکہ بات یہی ہے کہ اس میں معاشرتی احکامات آئے۔ عام طور پر یہ معاشرتی معاملات جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اس انداز میں نہیں پڑھائے جاتے۔ ہم نے بچپن میں البتہ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی تھی، کوئی 5ویں 6ٹھی میں، معاشرتی علوم ہوا کرتی تھی، اب شاید وہ بھی نہیں ہے۔ تو ان معاشرتی علوم کے حوالے سے 2 صورتیں بڑی ٹاپ پر ہیں۔ ویسے تو یہ جو معاشرے کے حوالے سے، یہ خانگی زندگی کے حوالے سے سورہ نساء ہے، سورہ بقرہ ہے، پھر چھوٹی صورتوں میں جائیں تو سورہ تحریم کا ہم نے مطالعہ کیا، لیکن ان بڑی صورتوں میں سورہ نور اور سورہ احزاب، سورہ نور جو ہے اس سے پہلے 14 مکی صورتیں ہیں، یعنی
سورہ یونس، سورہ ہود سے لے کر سورہ مومنون تک یہ 14 مکیات مسلسل، اور ایک تنہا صورت آئی ہے سورہ نور. پھر اس کے بعد مسلسل پھر 8 مکیات ہیں، 8 مکی صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، اور پھر ایک تنہا صورت ہے مدنی صورت سورہ نور. یہ کسی وقت قرآن کے جو معنوی گروپ ہیں سمجھنے کے اعتبار سے جو گروپنگ ہوئی ہے، ایک ہے 7 منزل تلاوت کے اعتبار سے، ایک ہے قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے اس کی گروپنگ. یہ بھی کسی وقت آپ کو جو ہے وہ سمجھاؤں گا. تو یہ جو 2 گروپ ہیں، تو یہ 14 مکیات اور ایک سورہ نور، اور پھر 8 مکیات اور ایک سورہ احزاب. اچھا، ان دونوں میں مشترکہ بات تنہائی بھی ہے کہ دونوں تنہا ہیں، ان کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں ہے، لیکن یہ خود دونوں جوڑے کی شکل میں ہے. اسی طرح دونوں کے رکوع بھی 9 ہیں. 9 رکوع سورہ نور کے ہیں اور 9 ہی رکوع سورہ احزاب کے ہیں. اچھا، عین درمیان میں ایک رکوع آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. یہ پڑھا تھا کہ مومن کے دل میں اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے. اس نور کا جب اظہار ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اس کے درمیان میں وہ آیت آ گئی، ان المسلمین والمسلمات. وہ وہاں پر پھر وہ اس آیت پہ وہ جو ان المصدقین والمصدقات، وہ ساری بات جو ہے نا وہ وہاں پر آ کر جو ہے وہاں ظاہر ہوئی سورہ احزاب کے اندر. اچھا، واقعتاً کسی بڑی شخصیت کا یا دانا آدمی کا ایک قول بڑے بڑے مسائل اور الجھنیں انسان کی دور کر دیتا. مولانا حمید الدین فرائی علیہ رحمہ، ان کا یہ قول مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو بتایا کہ مولانا حمید الدین فرائی کا کہنا یہ تھا کہ سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کے احکامات آئے، اور سورہ احزاب میں گھر کے باہر کے پردے کے احکامات آئے. تو ظاہر ہے ایک یہ ایسی بات کرنے سے اس ساری صورتوں کے جو مسائل ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے. اب جیسے سورہ نور میں آیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل ایمان سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اب اگر باہر آپ روڈ کراس کرتے ہوئے یا بازار میں نگاہوں کو نیچی رکھیں گے تو وہ تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو وہ اگر یہ والا کلیہ اپنائیں گے تو وہ گویا حکم آ رہا ہے کہاں نیچی رکھیں، گھر کے اندر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اچھا، اس حوالے سے 2 مقامات سورہ احزاب کے ہم نے پڑھے. اور اچھا، ایک اور بات، سورہ احزاب کب نازل ہوئی؟ سن 5 میں. اس میں غزوہ خندق، غزوہ احزاب کب ہوا ہے؟ سن 5 میں. تو اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، تو وہ سن 5 میں نازل ہوئی ہے. اور سورہ نور کب نازل ہوئی؟ سورہ نور سن 6 میں نازل ہوئی. چونکہ سورہ نور کا آپ کو معلوم ہے کہ آغاز جو ہو رہا ہے اس کے آغاز میں واقعہ افک آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی ہے تو وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ غزوہ بنی مستلق اس سے واپسی پر وہ معاملہ ہوا ہے، اور غزوہ بنی مستلق ہوا ہے سن 6 میں. تو سورہ نور کا گویا کہ زمانہ نزول کیا ہو گیا؟ سن 6. اور سورہ احزاب کا سن 5. تو سورہ احزاب کے اندر 2 باتیں ہم نے پڑھی تھی. وہ یہ والے احکامات جو اس آیت کے متعلق تھے 2 جگہ وہاں پر آئے، اور ایک جگہ یہ بات آئی تھی کہ عورتوں کی اصل جائے قرار کیا ہے؟ گھر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اور اس میں یہ بات آ گئی تھی کہ دونوں ہی باتیں، گھر میں قرار پکڑیں یا گھروں میں وقار سے رہیں. کرنا کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. گھروں میں وقار سے باعزت طریقے سے وہاں رہیں. اس میں ہم نے تفصیل سے یہ سمجھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو دونوں کی نفسیات بنائی ہے وہ اس انداز میں بنائی ہے کہ عورت کے اندر جو نرمی، شفقت، محبت، اس کا جو جذبہ رکھا ہے، اور مرد کے اندر جو ہارڈنس رکھی ہے، اس کے لیے کمائی کی ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ کما کر لائے گا. باہر کی ذمہ داریاں اس کی ہوں گی. ہاں نکلنا ہو ضرورت کے تحت، شدید ضرورت کا تو منع نہیں ہے، لیکن دائرہ کار عموماً یہ رکھا گیا ہے کہ اس انداز میں رکھا جائے. اور اسی کو میں نے کہا تھا کہ علامہ اقبال نے تو اس فلسفے کو بڑی ٹاپ پر پہنچایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اصلاً
تو عورت کے اندر ایک تخلیق کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ کون ہے؟ خالق. اس نے ہر شے کو پیدا کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. خالق و کل شیء، ہر شے کو اس نے پیدا کیا. تو اللہ خالق کائنات ہے، جو سب سے بڑا خالق ہے، اور جس نے سب کو بنایا وہ کہاں ہے؟ پردے میں ہے. تو خالق پردے میں ہے، تو جو عورت اور تخلیق کیا چاہتی ہے؟ یہ پردہ چاہتی ہے، یہ تنہائی چاہتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محمد بن قاسم پیدا ہو، انتظار کر رہے ہو کہ لوگ کہاں سے آئیں، کہاں سے لیڈ کرے، تو اے مسلمان عورت، تو حضرت فاطمہ کا اسوہ اپنا، تاکہ تیری گود میں وہ شبیر کھیلے. اور دوسری بات جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ اس ملک کی، قوم کی، ملت کی حال کی ذمہ داری مردوں پر ہے، جبکہ اس قوم کی، اس ملک کی، اس ملت کی مستقبل کی ذمہ داری خواتین پر ہے. کیوں؟ اس لحاظ سے اس کو اہم سمجھے نا کہ جو آپ کا مستقبل ہے، آپ کے ملک کا مستقبل ہے، آپ کی امت کا مستقبل ہے، قوم کا مستقبل، وہ ان کی گودوں میں کیا ہے؟ کھیل رہا ہے. غالباً میری آپ تصحیح کر دیں گے کہ چرچل نے شاید یہی بات کہی تھی اپنی قوم سے کہ تم کہتے ہو کہ قوم اچھی دو، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو اصل میں یہ بنیادیں تو ڈالی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک اس کا یہ فلسفہ تھا. ہاں، اصل چیز مقصد کیا ہے کہ سیگریگیشن ہو، آزادانہ ملاپ نہ ہو. اب اس کے لیے جو جو اقدامات ہو سکتے ہیں، جیسے پرائمری کی ساری ایجوکیشن خواتین کے ذمہ ڈال دینی چاہیے. ویسے ذرا آپ دیکھیں، کہیں وائف باہر گئی ہوں، آپ تو آپ کے بچے بھی سب کے جوان ہوں گے، آپ سارے ہی بوڑھے ہیں یہاں پہ، تو ایک دن اگر آپ کو بچے سنبھالنے پڑ جائیں تو لگ پتہ چاہتا، تو بندہ کہتا ہے یار یہ کس خدا کی بندی نے یہ سارے کھیڑ مول لیے، اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا سنبھالتی ہے وہ ماں جو ہے بچوں کو. تو واقعی بڑا عظیم کام ہے. میرے سپرد ہو جائے تو ہو سکتا ہے میں تو مار مار کے ان کو شام تک دھرا کر دوں، کبھی کوئی کیا کرے گا، کبھی کیا. لیکن یہ ماں کی محبت اور شفقت ہے کہ وہ انہیں پالتی ہے اور بڑا کرتی ہے، اس لیے اس کا درجہ بھی رکھا گیا نا ماں کا. اب اس حوالے سے ذرا اندازہ دیکھیں کہ وہ سختی، نماز جیسے معاملے میں بھی وہ سختی 7 برس میں ہے، 7 برس میں، بلکہ سکھانا 10 برس میں جا کے سختی. تو یہ محبت، شفقت، یہ والا سارا میدان خواتین کو دے دینا چاہیے. اسی طرح مردوں کے اسپتال علیحدہ ہوں، مردی نرسیں ہوں، مردی ڈاکٹر ہوں، یہ نہیں کہ کام نہ کریں. عورتیں ان کے اسپتال علیحدہ ہوں، عورتیں ہی ڈاکٹر ہوں، عورتیں ہی نرسیں ہوں. تو اصل تو قرآن کا مشن یہ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کام ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. وہ جو اس کا نتیجہ نکالنا ہے وہ رہنا چاہیے. تو ایک یہ کرنا فی بیوتکن کے ذمن میں بات آ گئی تھی. دوسری سورہ احزاب کے ذمن میں مرکزی بات آ گئی تھی کہ یدنین علیہن بجلابیبہن، کہ جب بھی وہ گھروں سے باہر نکلے تو اپنی چادر کا ایک پلو اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیا کریں. یہ ایک بات آ گئی. تو اس حوالے سے تھا کہ جب بھی عورت گھر سے باہر نکلے تو پردے سے نکلے. اچھا، اس میں چونکہ آگے میں اس کا تذکرہ کر دوں گا کہ بعض لوگوں نے کہا یہ عرب کا رواج نہیں تھا، عرب میں کوئی پردہ نہیں تھا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. یہی وجہ ہے کہ اسی سورہ احزاب میں سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کی کہ ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہے تو وَاسْأَلُوا مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگو. تو یہ والا معاملہ جو ہے پردے والا. اور اس میں ٹاپ پر وہ حدیث چلی جائے گی بخاری اور مسلم کی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے کہا کہ تذکرہ آتا ہے واقعہ افک کا، کہ جس طرح غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے باہر گئی ہیں. ظاہر ہے کوئی باتھ روم تو نہیں تھے ساتھ، دور جانا پڑتا تھا جنگل میں. تو گئی ہیں اور واپس آ کے انہوں نے دیکھا کہ ہار اپنا ان کا کہیں گر گیا ہے. تو اس کی تلاش میں واپس گئی ہیں. اب اندھیرا ہے، قافلے بڑی سویرے سحری کے وقت چلیں گے تو دھوپ نکلتے وقت وہ پھر کیا ہوتا تھا، جب 10-1 بجے ہو گئے دھوپ نکل آئی تو پھر قافلے کہیں نخلستان میں ٹھہرتے تھے.
تو غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر یہ ہوا کہ وہ گئی ہار لینے اپنا ڈھونڈنے. ادھر چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے دبلے پتلے یعنی بڑی سمارٹ اور یعنی سلم خاتون تھی، تو قہاروں نے سمجھا کہ شاید بیچ میں بیٹھی، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ بیچ میں ہے یا نہیں ہے. انہوں نے وہ اٹھایا ہودج اور اونٹ کے اوپر باندھ دیا اور اونٹ روانہ کر دیا کہ ام المومنین شاید اسی میں ہے. اب جب وہ واپس آئی ہیں تو انہوں نے دیکھا قافلہ تو جا چکا ہے، تو انہوں نے نہایت جسے کہتے ہیں نا کہ دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ اگر میں پیچھے جاؤں گی ڈھونڈوں گی تو کیا ہوگا، کہیں گم ہو جاؤں گی صحرا میں. جب مجھے نہیں پائیں گے تو ڈھونڈنے کے لیے کہاں آئیں گے، اسی جگہ. لہذا وہ اسی جگہ بیٹھ گئی. وہیں ان کی آنکھ لگ گئی اور چہرے سے جو ہے وہ چادر جو تھی وہ ہٹ گئی. تو صفوان ابن معطل ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، حضور نے لگائی تھی کہ جب ذرا روشنی ہو جائے تو سارے پڑاؤ پر گھوم پھر کے آنا، کوئی گری پڑی چیز ہو، کسی کی کوئی رہ گئی ہو تو لے کر آنا آخر میں. تو انہوں نے دور سے دیکھا ایک گٹھڑی سی پڑی ہے، تو وہ آئے ہیں، تو قریب آئے تو دیکھا یہ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے اس وقت پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میری آنکھ کھل گئی، اور صفوان نے چونکہ مجھے آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا. تو یہ بات بھی ہو گئی کہ یعنی حجاب کی آیت سے پہلے وہ پردہ وہ بھی نہیں کرتی تھی. تو آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، لہٰذا پہچان لیا. انہوں نے اپنا اونٹ آگے کیا اور بہرحال اس پہ بٹھایا اور آگے معاملہ چل پڑا. تو یہ دو باتیں وہاں پر آ گئی تھی. اب دو باتیں ہم نے پڑھی تھی جس میں سے آدھی رہ گئی تھی سورہ نور کے حوالے سے. سورہ نور میں گھر کے اندر کے جب احکامات آ رہے تھے تو اس میں ایک ہم نے پڑھا باب استئذان. وہاں تفصیل سے دو جگہ یہ بات آئی کہ گھر کے اندر کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. وہاں منع کر دیا گیا کہ عام روٹین کے اندر تمہارے بچے ملازم آنا جانا لگا رہتا ہے، کمروں میں آئے جائیں، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں چھوٹے بچے بھی پوچھ کر کمرے میں آئے، پوچھ کر اندر داخل ہو. اور 3 اوقات وہ بتائے گئے تھے کہ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کسی کے کمرے میں مت جائے. اسی طرح پھر کہا کہ ظہر کی نماز کے بعد من بعد صلاۃ الظہیرہ، اس کے بعد بھی کسی کے کمرے میں مت جائیں. ایون دین وہ چھوٹے بچے اور ملازم کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور من بعد صلاۃ العشاء، تیسرا وقت ہے کہ عشاء کے بعد بھی نہ جائیں. اور اس میں پھر کہہ دیا گیا کہ یہ 3 اوقات ہیں بدن کے کھلنے کے. تو اب یہ پرائیویسی اور یہ چیزیں جو ہے وہ رکھی گئی اس انداز میں. اور پھر اسی طرح کہا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اپنی انسیت یا جسے کہتے ہیں کہ واقفیت جو ہے وہ پیدا کرو، بتاؤ کہ کون ہو اور پھر جاؤ. اور کسی کے گھر میں بھی مت داخل ہو بغیر اجازت کے. البتہ جو گھر جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، تمہارے گوڈاؤنز ہیں، کوئی فیکٹریاں ہیں، دفاتر ہیں، وہ اور بات ہو گئی، ورنہ جو رہائشی گھر میں ان میں اجازت کے بغیر داخل مت ہو. اور اگر 3 مرتبہ تمہیں اجازت اندر سے جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جاؤ، اس کا برا مت بناؤ. اور اگر اندر سے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تب بھی برا مت بناؤ کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا. آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ بغیر اپوائنٹمنٹ کے آئے ہیں، اگلے کا حق ہے کہ آپ کو واپس کر دیں. اور اس میں کہا برا مت بنانا. تو یہ ایک اجازت. اچھا، عام روٹین میں کہا گیا کہ یہ لوگ آتے جاتے رہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور اسی میں پھر کہا کہ عام کوئی جو محلے کے بچے ہیں اور ملازمین ہیں، عام روٹین میں ان 3 اوقات کے علاوہ آنا جانا تم میں لگا ہی رہتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اب آخری بات آ گئی تھی کہ وہ غزوہ بصر والی، کہ ان اہل ایمان سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور اس سلسلے میں بھی یہی تھا کہ اپنے گھر کی خواتین کو بھی گھور کر دیکھنا یہ بھی منع. فرمایا کہ کوئی باپ جو ہے بیٹی کو بھی، جوان بیٹی کو بھی غور سے مت دیکھے، اور نہ بیٹی باپ کو دیکھے، اور نہ بہن بھائی کو، اور نہ بھائی بہن کو دیکھے. اور اس میں جو بات آئی تھی وہ یہ اس انداز میں کہ وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ، کہ
انہیں چاہیے کہ اپنے دوپٹوں کا جو ہے وہ گریبانوں پر ایک بکل مار لیں. یہ گھر کے اندر کی جو بات آ گئی. اور جب یہ آیت آئی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب یہ عمل کا جذبہ تھا کہ انصار کی خواتین میں سے کوئی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جس نے اپنا کمر بند، اپنا کوئی پٹکا یا کوئی شے کھول کر اپنے اوپر وہ دوپٹہ نہ ڈال لیا ہو. یہ بات انصار کی خواتین بھی کوئی اس طرح سے چادر نہیں اوڑھتی تھی، نہ کوئی دوپٹہ لیتی تھی گھر میں. ویسے تو دیکھیں ایک سطر کا معاملہ ہے، وہ کفایت کر گیا. آپ نے شلوار پہن لی، قمیض خاتون نے پہن لی، ڈھیلی ڈالی، وہ قمیض ہے چاہے دبیز کپڑے کی ہے تو ٹھیک ہو گیا بات. لیکن اس کے باوجود اس کے سینے کا ایک نسوانی حسن وہ ہے کہ جو یہ قمیض پہننے کے باوجود بھی نمایاں ہوتا. لہذا اس کے لیے اضافی طور پر کہا کہ گھر کے اندر بھی خواتین باہر تو چادر لٹکا لے چہرے پر، لیکن گھر کے اندر بھی دوپٹہ اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال کر رکھے. تو یہ ایک اسلامی تہذیب اور تمدن، اس کا جو ہے اس انداز میں ان دو صورتوں میں آغاز کیا گیا. اب نہیں ہو رہا تو اس کو دوسری بات کو چھوڑیں، لیکن یہ سمجھیں کہ اصل حکم یہ ہے. اس کے لیے جواز ہم نہ تلاش کریں، صرف رکھیں سامنے کہ ٹارگٹ یہ تھا، چیزیں یہ تھی، ہم کتنی پستی میں چلے گئے وہ دوسری بات ہے. اور اسی میں پھر جو بات کہی گئی کہ نگاہیں نیچی رکھنے کی اور جو سطر کے احکامات آئے، پردے کے ساتھ ساتھ سطر کے احکامات. مرد کا سطر کیا ہے؟ آپ سارے ذرا اس میں میری ہیلپ کریں. مرد کا سطر کیا ہے؟ ہاں، ناف کے اوپر سے لے کر اٹھنے تک. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کوئی بالکل شارٹ سے کوئی پینٹ اور وہ کچھے سے پہنتے ہیں، تو وہ ذرا یہ معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں بتانی چاہیے کہ یہ سطر ہے. اور عورت کا سطر پورا جسم ہے، سوائے چہرے کی ٹکیا ہاتھوں کے اور پاؤں کے. عورت کا پورا وجود سطر ہے. اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دو روایتیں ہیں کہ میری بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ تشریف لائیں تو انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو حضور نے منہ پھیر لیا، آگے ہاتھ رکھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ اسماء یہ کسی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ اس کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ ہے. اس حدیث میں تو یہ دو ہی چیزیں تذکر آئی، باقی دوسری میں پھر تیسری بھی آ گئی. اور ایک دن وہ کہتی ہے کہ میرے اخیافی بھائی جو تھے ان کی بیٹی آئی ہوئی تھی، تو حضور نے ان کو دیکھ لیا تو رخ پھیر لیا. تو میں نے حضور سے کہا کہ یہ میرے اخیافی بھائی کی بیٹی ہے، یعنی بھتیجی ہے میری، اس سے آپ کا پردہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان تین چیزوں کے علاوہ اس کے کوئی وجود کا حصہ نظر آئے. اچھا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اخیافی یعنی ان کا ماں کی طرف سے بھائی تھے. ایک ہے نا آپ کا باپ کو، تو وہ عرب میں تو شادیاں ہی بہت ہوتی تھی نا، یہ ماں نے بھی ہو سکتا ہے 3 کی ہوں، باپ نے بھی 3-4 کی ہوں، تو جو ماں کی طرف سے آپ کا بہن بھائی ہوتا ہے. تو کیا میں کہہ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ اے علی، کبھی بھی کسی زندہ یا مردہ شخص کے سطر پر نگاہ مت ڈالنا. مردہ بھی، کبھی بھی کسی زندہ اور مردہ شخص کے سطر پر یعنی اس حصے پر نگاہ مت ڈالنا. اور ایک دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو اپنا سطر مت دکھانا. حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ڈانٹا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی یہ ران ننگی ہو گئی. تو ان کا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ ران جو ہے یہ سطر کا حصہ ہے، یہ کیوں نظر آئی؟ اچھا، اس میں ایک اور غلط فہمی بھی ہوتی ہے، اس حوالے سے ایک اور بات کو بھی سمجھ لیں. مرد کے لیے سطر کیا ہے؟ ناف سے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، کہ یہ چیز تو کسی بھی صورت نہیں کھلنی چاہیے، سوائے اس کی بیوی کے یا باندی کے یا طبیب کے یا سرجیکل کوئی
معاملہ ہے تو اس میں یعنی اجازت ہے. اور مرد کے لیے عورت کا سطر وہ پورا وجود ہے. وہ باپ کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی، یعنی محرم جتنے رشتے ہیں ان کے لیے بھی یہی سطر ہے. لیکن عورت کے لیے سطر یہی ہے جو مرد کا ہے. اس سے ذرا مسائل جو ہے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کہ عورت کا سطر کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ عورت کے لیے سطر کیا ہے، ناف سے اوپر سے لے کر وہ عورت کا آپس میں سطر ہے. کوئی عورت بھی کسی دوسری عورت کو یہاں تک نہ دیکھے. لیکن مرد کا عورت کے ساتھ سطر وہ پورے وجود کا ہے. اچھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے خط کے اوپر بھی نگاہ مت ڈالنا. یہ جو نگاہوں والی بات ہے نا، کبھی کسی کا خط مت پڑھنا. جو آدمی کسی کا خط پڑھے، کسی کی تحریر اس انداز میں پڑھے، وہ گویا آگ کے اوپر نظر ڈال رہا ہے. ہر ایک کے اپنے راز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. آج خطوط کی نئی شکل ہے موبائل. مت کسی کی اجازت کے بغیر لے اور کرے، اور نہ وہ دیکھ رہا ہو تو آپ دیکھیں وہ کیا دیکھ رہا ہے. آج ترقی یافتہ شکلیں آ گئی نا، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں یہ ساری احتیاطیں جو ہے وہ فرمائی کہ، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی انسان نہ جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان وہ ماحول کریٹ کر دیتا ہے، باقی آگے وہ خود کرتا ہے انسان. دیکھیں قیامت کے دن بھی وہ کیا کہے گا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا. یہ خود اس میں ملوث ہوئے تھے. وہ میں نے لطیفہ آپ کو سنایا بھی تھا کہ میں نے خالی کیا کیا ہے؟ شیرہ لگایا. کچھ بات یاد آ گئی نا کہ میں نے شیرہ لگایا، اس پہ مکھی آئی، مکھی کو کھانے کے لیے چھپکلی آئی، چھپکلی پر حلوائی کی بلی نے حملہ کیا، اور گاہک آیا ہوا تھا ایک کتا لے کر، کتے نے بلی پر حملہ، دونوں آ کر بڑے اس کڑاہ میں گرے اور لڑائی ہوئی اور ایک آدمی قتل ہو گیا. تو شیطان اصل میں وہ ماحول کریٹ کر دینا چاہتا ہے کہ جس میں پھر انسان کے یہ چیزیں ساری کی ساری خود بخود ہوتی جائیں. اس میں آخری درجے کی جو چیز ہے ولا تقربوا الزنا میں، اس کے لیے پھر سزا بڑی سخت جو ہے وہ رکھی گئی. اور اس میں شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام، شاہ ولی اللہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں، دوسری صدی یعنی 12ویں صدی ہجری کے، 1703 میں غالباً پیدا ہوئے ہیں اور 1761 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 61 میں یا 67 میں غالباً اس انداز میں ہوئی ہے. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، کہا یہ جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر 1200 برس کے اندر یہ واحد ایسی کتاب ہے جو منفرد انداز میں لکھی گئی، جس میں اسلامی احکام کی حکمتیں لکھی گئی ہیں کہ اسلامی احکامات پر کیوں عمل کیا جائے. اس میں زنا کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمل چونکہ رضا سے ہوتا ہے اور انتہائی چھپ کر ہوتا ہے، انتہائی احتیاط کے ساتھ ہوتا ہے، کہ کوئی آدمی اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، لہذا اس کا پکڑے جانا محال درجے کی بات ہے. اس کا پکڑنا آسان نہیں، لہذا اس کے لیے، اس کی بے کنی کے لیے پھر سزا اتنی سخت رکھی گئی ہے کہ اگر 1-2 سال میں بھی ایک کو مل جائے نا تو ہزاروں لاکھوں کو عبرت ہو جائے. تو اس پہ گواہ بھی 4 ہیں. تو ویسے لطیفے کے درجے میں اگر میں کہوں تو کسی بیوقوف آدمی کو اگر 4 آدمی دیکھ لے تو اسے تو یہ پڑھنی ہی چاہیے بھائی، اتنا برا کام، اور اس کو 4 دیکھ لیتے تو اس کو تو سزا ہونی بھی ایسی چاہیے. تو بہرحال، اور یہی وجہ ہے کہ شادی شدہ کے لیے علیحدہ اور غیر شادی شدہ کے لیے علیحدہ یہ سزا جو ہے وہ تجویز کی گئی. بس تو یہ وہ تھی بات کہ جس کو ہم نے گویا کہ مکمل کر لیا اپنے اس ولا تقربوا الزنا کے ذمے میں، جس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ دور دور تک اس چیز کا امکان نہ رہے کہ زنا والا معاملہ ہو.
اور اس کی اصل شے یہ ہے کہ اولاد کو غلط طریقے سے پیدا مت کرو، پھر اس کے غلط نتائج نکلیں گے، جس پر ہم نے بالکل آغاز میں گفتگو کر لی تھی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ ہے فحش کام ہے، اور دوسرا اس کا برا نتیجہ بالآخر نکلے گا۔ اب آ جائیے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو، اور اللہ نے ہر جان کو محترم ٹھہرایا کہ کسی انسانی جان کو مت قتل کرو الا بالحق، سوائے اس کے کہ اس کے اوپر حق واضح ہو جائے۔ یعنی جس معاشرے میں، اب چونکہ یہ معاشرتی احکامات ہیں، انسان معاشرتی حیوان جو کہلاتا ہے تو کیوں مل جل کر رہتا ہے، تو مل جل کر رہنے میں یہ دو بڑے مسائل ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں زنا عام ہوگا تو اس معاشرے کے اندر سنڈاس پیدا ہو جائے گا، بڑی گندگی پیدا ہو جائے گی، وہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور رہنے کی بنیاد ہے احترام جان۔ اگر آپ دوسرے کی جان کا احترام نہیں کرتے تو گویا تمدن کی جڑ کٹ گئی۔ اسی لیے سورہ مائدہ میں کیا کہا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، ساری نوع انسانی کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے کل نوع انسانی کو، نوع انسانی کی بنیاد جس تمدن پر ہے اس کا اصل اصول کیا ہے؟ احترام جان۔ اب اس احترام جان کے حوالے سے کہ بلکہ یہ بھی سمجھ لیں، اس احترام جان کی کسی کی جان نہیں لی جا سکتی سوائے چار صورتوں کے، الا بالحق کی چار صورتیں۔ نمبر ایک، قتل کے بدلے میں قتل، اگر کسی نے کسی جان کو قتل کیا، بلکہ وہ تو تفصیل سے وہ بات آئی ہے کہ جس نے تو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا تو کام ہی بڑا لمبا ہے۔ اور نمبر دو، شادی شدہ زانی کا قتل، اس نے بھی معاشرے کو خراب کیا۔ اور نمبر تین، مرتد کا قتل، جو آدمی دین سے پھر جائے اس کا قتل۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے، جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو قتل کروایا تھا کہ نہیں؟ قرآن حکیم میں آ گیا نا معاملہ کہ ان سب کو جو پھرے قتل۔ اچھا، ویسے تو اس پہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ یہ تقریباً دنیا کے سارے قوانین میں رہا ہے۔ اور آخری چوتھی بات کہ کافر حربی کا قتل، جس سے وار ڈکلیئر ہو، اس کا قتل، اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا قصور کیا یا نہیں کیا، یا کیا اس نے آپ کے کسی سپاہی کو مارا ہے یا نہیں مارا، وہ تو آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ مجھے گولی کس نے ماری یا اس کو کس نے ماری، تو اس کو میں ڈھونڈ کے ماروں تو وہ تو پھر آپ کو بھی مار دے گا۔ تو کافر، ہر کافر کو آپ ہر وقت نہیں مار سکتے۔ آپ کے ملک میں اگر کافر بھی رہ رہے ہیں ساتھ تو یہ نہیں ہے کہ انہیں آپ قتل کر دیں گے، مار دیں گے، بلکہ وہ کافر جن کے ساتھ جنگ ڈکلیئر ہو گئی ہو، تو کافر حربی کا قتل۔ ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیں، خودکشی، یہ بھی نہیں۔ یہ جان بھی کس کی امانت ہے؟ اللہ کی۔ اس کو بھی آپ اپنی مرضی سے کسی کو کیا قتل کریں، اپنے آپ کو بھی نہیں کر سکتے، اس کی اجازت بھی نہیں دے گی۔ فقط جعلنا لولیہ ومن قتل مظلوما، اور جو کوئی ناحق مارا گیا، ایک ہے حق کے ساتھ مارنا ہونا، ومن قتل مظلوما، اور جو قتل کیا گیا ظلم سے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کو ایک اختیار دیا ہے۔ سلطان ایک اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اسے قتل کر دے، چاہے تو اسے معاف کر دے۔ یہ اور کسی کے پاس اختیار نہیں دیا قرآن نے۔ ہمارے قانون میں یہ اختیار صدر مملکت صاحب کو بھی ہے کہ وہ چاہیں تو کسی کو معاف کر دیں۔ تو یہ بھی خاص پیچھے ایک سائیکی ہے اس کے تحت کہ ہماری ٹاپ کلب میں سے، کیونکہ قانون کا اطلاق بھی ہوتا ہے تو نچلی سطح پر ہوتا ہے، جب قوموں کے اندر زوال ہوتا ہے تو بڑی سطح پر نہیں ہوتا۔
یہ شک بھی ادھر رکھی گئی کہ کوئی اس ٹاپ پر ہو تو صدر مملکت صاحب کر دے. لیکن اگر قرآن نے صدر مملکت کو یہ اختیار دیا بھی ہوتا یا خلیفہ کو تو آج نہیں دیا جا سکتا تھا. جس طرح کے صدر مملکت ہمیں دستیاب ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، طارق جمیل صاحب کا، وہ ایک دفعہ گفتگو کر رہے تھے کہ والد کے کہنے پہ طلاق دی جا سکتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے سے کہا تو انہوں نے دے دی. تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق نے دی، اس سے قانون تو بن گیا کہ والدین، لیکن آج کل کے والدین کے کہنے پہ نہیں دی جا سکتی. انہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام سمجھے نا، وہ آج کچھ اور مقاصد ہوں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ دین کا نقصان ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے دلوائی تھی. تو اسی طرح کوئی اختیار ہوتا بھی تو آج کل کے صدر مملکت کو نہیں دیا جا سکتا تھا جس طرح کہ آج لوگ دنیا میں. اصل میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ گڑبڑ اگر کلیئر نہ ہو تو یہ وہی معاملہ ہو جائے گا جو اکبر نے کیا تھا. اس نے مباحث مباحثوں میں وہ سارے حقوق حاصل کر لیے تھے جو ایک خلیفہ راشد کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے. بہرحال قرآن نے تو یہ اجازت دی نہیں ہے. فلا یسرف فی القتل، تو چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کرے. اب قتل میں اسراف کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے عرب میں تھی، اوس اور خزرج میں تھی. ہمارا قبیلہ بڑا ہے، تمہارا قبیلہ چھوٹا ہے، تمہارا بندہ اگر قتل کرے گا تو ہم تمہارے 2 قتل کریں گے. تم ذرا نچلے طبقے کے ہو، چھوٹے قبیلے کے ہو، تمہارے 2 لیے جائیں گے. اسی طرح بعض عرب قبائل میں یہ بھی رواج تھا کہ اگر تمہارے قبیلے کا کوئی قتل کرے گا تو ہمارے قبیلے کے کسی مرد کو تم بدلے میں نہیں لے سکتے، بلکہ عورت جو ہے وہ قتل کی جائے گی. تو اس طرح کی جو ساری چیزیں تھیں یہ ولا یسرف فی القتل میں آتی ہیں. یا آپ کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، ایک بندہ تو آپ نے قتل کر دیا واپسی پہ، ایک انہوں نے کیا، ایک آپ نے کر دیا، عدالت نے بھی جو ہے وہ مان لی بات، لیکن اب آپ جو ہے پھر پسٹل اٹھایا اور باقی خاندان کو بھی مارنے چل پڑے اور موقع کی طاق میں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. انہو کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی. اسلامک اسٹیٹ اور اسلامی معاشرہ قاتل کو پکڑنے میں اور اس کو سزا دینے میں کیا کرے گا؟ مقتول کے ورثاء کی مدد کرے گا. اس لیے یہ سرکاری کیس کہلاتے ہیں، یعنی اس میں مقتول کا کوئی جو ہے وہ ان کے ورثاء کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیس اگینسٹ اسٹیٹ چلے جاتے ہیں. پھر یہ والے کیس وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طور پر جو بڑا ہی اچھا طریقہ ہو. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنی بلوغت کو، اپنی جوانی کو. اچھا اس میں سمجھ لیں کہ معاشرے میں کچھ برائیاں ہیں لیکن کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، کچھ اچھائی بھی ہوئی ہے. دیکھیں اس زمانے میں کوئی مر گیا تو اب سارے مال کے اوپر قبضہ کس کا ہو جاتا تھا؟ چچا کا، تایا کا. آپ مر گئے تو یا بڑا بھائی ہے یا چھوٹا چچا ہے تو وہ سارا اس نے قبضے میں لے لیا، یا کوئی بڑا بھائی ہے تو اس کے قبضے میں چلا گیا. اس کے مقابلے میں ایک ڈیولپمنٹ آج کے دور میں ہوئی، آپ کے پیسے کوئی بینک شینک میں ہیں، کہیں سرکاری ادارے میں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں دیتے. وہ جب نابالغ بھی بڑے ہوتے ہیں تو اس انداز میں دیتے ہیں. تو ایک معاشرے نے ارتقاء کا یہ عمل تو کیا ہے کہ ان کا مال جو ہے وہ کسی انداز میں نہ لیا جا سکے. البتہ ایک اور معاملہ یہ احسن کا کیا تھا کہ ایک تو وہ آدمی ہے کہ جسے کہا گیا قرآن حکیم میں کہ امیر آدمی ہے، یتیموں کا مال اس کے پاس آ گیا ہے تو اس کی حفاظت کرے، اسے سنبھال کر رکھے، جب وہ بڑے ہوں تو ان کو ان کے حوالے کر دے. لیکن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، اس کا چچا، تایا یا بھائی، وہ نہیں افورڈ کر سکتا کہ ان کو بھی کرے، تو وہ ان کے مال میں سے خرچ کر سکتا ہے. لیکن اب ایک اور مسئلہ آ گیا تھا کہ اگر وہ خرچ کرے گا تو ایک اور انتظامی مشکل آ جائے گی کہ ان کا کھانا پکانا کرنا وہ مشکل ہو جائے گا. لہٰذا وہاں اللہ تعالیٰ نے رعایت دی کہ تم مکس کر کے پکا سکتے ہو، علیحدہ علیحدہ ہانڈیاں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جس آدمی نے اصلاح کرنی ہے یتیم بچوں کی وہ کر دے گا، جس نے خرابی پیدا کرنی ہے وہ علیحدہ بھی کریں گے تو پھر بھی کر دے گا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو کیا کیا کرو؟ پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یقیناً عہد کے بارے میں
پوچھا جائے گا۔ بہرحال اس کے اوپر تو میرا خیال ہے ہم نے 2-3 دفعہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اگر کوئی اس میں نئی بات ہوگی تو اگلی دفعہ جو میں دیکھوں گا کہ رہ گئی ہو پچھلے دروس میں تو اس انداز میں اس کو کر لیں گے دوبارہ، کہ یہ وعدے کی پابندی جو ہے نا اسی پر سارا نظام چلتا ہے، کمٹمنٹ۔ اور دنیا کی قومیں کیوں کامیاب ہیں اور ہم کیوں ناکام ہیں؟ ہمارے ہاں وعدے کی پابندی نہیں ہوتی، ہم کوئی ڈیل کرتے ہیں، کوئی وہ کرتے ہیں تو باہر سے وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار ہمارے بندے نہیں مرتے، تم جس کو فون کرو نا مال دینے کا وقت آتا ہے وہ کہتا ہے میری بھتیجی کی شادی ہے، میرے تایا جی فوت ہو گئے تھے ہفتہ لیٹ۔ تو یہ جو وعدے کی پاسداری ہے نا یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں حضرت انس غالباً فرماتے ہیں کہ شاید ہی کوئی حضور نے خطبہ دیا ہو جس میں یہ بات نہ کہی ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ اس شخص کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری کا وصف نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے، اور عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور کیا کرو، پورا کرو ناپ کو، پیمانے کو کہ جب تم بھرو۔ اذا وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزنوا جب وزن کرو تو کیا کرو، ڈنڈی سیدھی رکھو۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہتر بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی یہ بہتر ہوگا۔ اب اس کے اوپر انشاءاللہ عزیز آئندہ گفتگو کریں گے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ اس حوالے سے ہمارے جو ادارے تو ویسے ہمارے ملک میں سارے تباہ ہو گئے، رہ گیا کہ ایک کوئی فوج کا ادارہ بچ گیا تھا، اب یہ بھی لگا ہوا ہے ڈسٹرکشن کے اندر اس کا کام بھی۔ تو وزنوا بالقسطاس المستقیم میں دیکھ لیں، سب سے بڑا تماشا تو ہمارے یہاں واپڈا کا ہے۔ اس کے شام 7 بجے کے بعد تولنے کے کھاتے ہی اور ہو جاتے ہیں، دن کے اور ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں معاملہ، پیمانے بھرنے کے۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ باقی چلے سبزی فروٹ والا اس کی ترازو تو اپنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں نا ترازو بھی آپ کو خریدنی پڑتی ہے، میٹر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ مجھے ایک دفعہ کیس یاد ہو، یہ جو پرانے آفیسرز ہوتے ہیں نا تو یہ بڑے گاہک ہوتے ہیں جنہوں نے انگریز کے دور سے ملک کو چلایا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، قانون میں بڑے پیچیدہ۔ تو ڈاکٹر صاحب کے قرآن کالج میں جب میں وارڈن لگا تو وہاں اس وقت ایک ریاض حسین نقوی صاحب ہوتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ آڈیٹوریم جو چلتا تھا وہاں درس وغیرہ ہوتے تھے، تو عام طور پر جا کر اکتوبر نومبر میں وہ اے سیز بند ہو جاتے ہیں، تو کسی نے چیک نہیں کیا، اسی روٹین میں بل بھیج دیا، تو بل آ گیا ڈبل 2200 یونٹ اوپر۔ تو ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ لکھ دیا کہ آئندہ آپ کا ایڈجسٹ کر لیں گے، ابھی جمع کرائیں تو آگے 3-4 مہینے میں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اتفاق سے ہوا کہ ہفتے بعد میٹر جل گیا، کوئی لوز کنیکشن تھے تو سپارک ہوا، میٹر چل گیا۔ تو اب ہم گئے تو یہ وہ دور تھا کہ ابھی نیا نیا فوج نے اور نواز شریف آیا تھا اور فوج نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا ان چیزوں کو، پرویز مشرف کا دور تھا، تو ہر جگہ وہ تعینات تھے فوجی۔ تو ہم نے ان سے کمپلین کی، ایک میجر صاحب تھے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، تو خیر انہوں نے سیٹلمنٹ کرا دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ 2200 یونٹ کا پیسے نہ لیں اور یہ آپ سے نئے میٹر کے نہیں لیں گے، تو کر کے دے دیتے ہیں۔ خیر وہ طے ہو گئی بات، انہوں نے میٹر لگا دیا اور ہمیں کہا کہ آپ نے 2200 یونٹ کے پیسے نہیں مانگنے۔ اب یہ جو محکمہ انار کے افسر تھے نا نقوی صاحب، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ زیادتی ہے، ہمارے پیسے زیادہ تھے۔ اس وقت وفاقی بہت عصب بھی ہوتا تھا، انہوں نے وہاں اپلیکیشن ڈال دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں انہوں نے
ہمارے جو ہے نا 2200 یونٹ کے پیسے کاٹ لیے میٹر کے اگینسٹ. خیر انہوں نے جواب دعویٰ داخل کرایا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو وابٹا ہے میٹر ہے یہ ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. خیر ہم نے وکیل نہیں کیا, ساتھ جاتے تھے عدالت میں. تو نقوی صاحب نے کہا کہ جج سے کہ دیکھیں سر کہ ہم فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فروٹ دو, تو وہ کہتا ہے کہ تکڑی کا رولا کیا ہو. اسی دکان پہ جاتے وہ کہتا ہے تکڑی کا ریلا کیا ہو. یہ تکڑی تو انہیں نہیں ہونی چاہیے, میٹر دے پیسے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ 2250 یونٹ دے پیسے دیں, میٹر تو انہیں نہ ہوئے گا. یہ اپنی بجلی بیچ رہے ہیں تو میٹر تو انہیں نہ ہونا چاہیے. خیر اگلی پیشی پڑ گئی. اگلی پیشی پہ وابڈا والوں نے جواب دعویٰ داخل کروایا کہ چونکہ یہ کوئی کاروباری ادارہ نہیں ہے, یہ ایک ویلفیئر ادارہ ہے, لہذا اس پہ تکڑی آپ ہی کی ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک. اس پر وہ پھر نقوی صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ سر یہ کہاں کا ویلفیئر ادارہ؟ انہی کا چیئرمین کہتا ہے کہ اس زمانے میں بجلی 1 روپیہ 20 پیسے کی پڑتی ہے اور ہم دیتے ہیں 2 روپے, اور جو لائن رینٹ ہے لاس ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں. تو یہ ویلفیئر ادارہ تو نہیں ہے, یہ تو پکا کاروباری ادارہ ہے. اور دونوں طرف کے دلائل ہوئے تو جج نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ کاروباری ادارہ ہے. تو اس نے کہا جی کہ جج نے نوٹس جاری کر دیا کہ ان کو 2200 یونٹ کی پیمنٹ کی جائے یا ایڈجسٹمنٹ کی جائے. خیر وہ وابڈا والوں کو بڑا غصہ تھا, انہوں نے وہ میجر صاحب کو تپا دیا کہ دیکھیں سر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور توہین کی ہے اور یہ سارا طے کیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور آپ نے سیٹلمنٹ کرا دی تھی. وہ بھی ان کی باتوں میں آگے اور وہ ہم پہ چڑھ دوڑے. خیر وہ نقوی صاحب تو پرانے بزرگ سرکاری, انہوں نے کہا کہ آپ فوجی ہو فوجی رہو, یہ سول کا مسئلہ ہمیں حل کر دے دو. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ میرے صاحب کو سمجھ آ گئی, وہ خاموش ہو گئے. تو وہ آپ کو کہتے ہیں کاٹو پیسے. تو یہ ہوتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے کیا؟ تو کہتے ہیں یار ہماری زندگی میں یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. جب سنتاس منصوبہ ہوا تو ہم تو نہریں نکالتے تھے, ہمارے پاس تو ڈنکی لیبر تھی ساری, ہم اس سے نکالتے تھے گدوں سے مٹی کی. تو ورلڈ بینک نے پیسے دیے تو جتنے بھی ٹھیکے تھے یہ امریکنز کو مل گئے. امریکن مشینری آئی, امریکن ٹھیکیدار آئے, انہوں نے یہ جو نہری نظام بنایا نکالا. وہ جہاں جہاں وہ نہیں پہنچ سکتے وہ نکلتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری اور وہ جو امریکن تھا اس کی جھڑپ ہو گئی کسی بات پہ. تو میں نے اس کا پانی بند کر دیا. وہ نہر نکال رہا تھا آگے سے, تو وہ پانی بھی وہ بچھاتے ہیں نا مٹی, اس کے ساتھ ساتھ روڈ بھی اسے بنانی تھی, تو پانی لیتا تھا. میں نے کہا میں تمہیں پانی نہر سے نہیں نکالنے دوں. تو میں نے کہا تم عجیب بیوقوف آدمی, میں کیا ہر آدھے کلومیٹر بعد وہ بورنگ کروں, کنواں کھودوں؟ تو میں نے کہا تم نے ٹھیکہ لیا کھودو, میں تو نہیں پانی نہر سے لینے دوں, یہ نہر تو ہماری ہے. یار خیر کہتے ہیں بات چلی گئی اوپر تک, وہ ڈیفینس میں گئی, اوپر وزارت خارجہ میں, وہاں سے ہو کے آئی اور لیٹر آ گیا کہ اس کو پانی نہیں. تو کہتے جب وہ آ گیا اس لیٹر لے کے میرے پاس آیا, وہ امریکن کہتا ہے لو اجازت نہ مانگا دو پانی. میں کہا نہیں, اس پہ تو یہ طے نہیں ہے کہ کتنا دینا ہے اور کس کاسٹ پہ دینا ہے. اب وہ پریشان ہو گیا کہ 2 مہینے ویسے پروسیس میں لگ گئے, 2 مہینے اور لگے تو میرا تو لاس ہو جائے گا, لیبر بیٹھی ہے. خیر اس نے کہا پائی مکھ کتنے لینے؟ وہ کہا نہیں بھائی یہ طے ہوگا. خیر وہ محکمہ انار کے اس نے ہمارے جو افسر تھے اوپر بات کی, تو فوراً منسٹری وغیرہ بھی انوالو ہوئی. تو انہوں نے کہا جی پیسے کتنے لینے؟ لو. انہوں نے کہا میں پیسے دیتا ہوں, میری جان چھڑائی یہاں سے. تو کہتے میں نے پیسے لکھ دیے. جب وہ پیسے دیکھے نا تو وہ پھر اس نے اچھل پڑا, اتنے پیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر میری اوپر طلبی ہو گئی وزارت خارجہ میں. میں نے کہا یہ کیسے لکھے ہیں پیسے؟ میں نے کہا سر یہ اتنے پانی سے جتنا پانی یہ مانگ رہا ہے, یہ جب سیراب کرے گی زمین یہ اتنا پانی, اس سے اتنی گندم ہوتی ہے. جب اتنی گندم نہیں ہوگی تو اتنی گندم ہمیں امریکہ سے لینی پڑے گی, تو وہ اتنے پیسوں میں آئے گی.
تو بہرحال وہ کہتے ہیں وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے بہرحال وہ سائن کر دیے، کہتے اتنے ڈالر ہم نے لیے نا پانی کے کہ مت پوچھے۔ تو یہ ایک اس انداز میں بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ بہرحال اس کو انشاءاللہ العزیز میں چاہوں گا کہ اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، اور روزوں سے پہلے ہم یہ والا جو معاشرتی احکام والا معاملہ ہے، جو اس کے عمل صالح وہ پڑھ لیں، اور پھر رمضان کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر ہم کریں گے کہ ریاست کا عمل صالح کیا ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ کو کیا عمل صالح کرنے چاہیے، ازر ایک